فاتحہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر نکی رضا ولد باقر رضا کی روح کو اشار کریں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود وصاحب لوی الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات پڑھیے۔ حاضرین کرام قدر ماتم داران سید الشہداء، قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو سرنامہ گفتگو قرار دیا ہے، اس میں اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ ہمیں اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے، صرف اہل بیت کی محبت۔ عزیزان محترم، پیغمبر اسلام کے پاس کچھ افراد آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، آپ نے جو اسلام کی تبلیغ کی اور اس تبلیغ کے دوران آپ کو بہت ہی مصیبتیں اٹھانا پڑیں، آپ نے بہت مصائب و آلام برداشت کیے، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ اجرت دیں۔ پیغمبر اسلام خاموش تھے، لیکن اللہ نے آیت کے ذریعے اپنے حبیب سے کہا کہ حبیب ان سے کہو کہ ہمیں اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے الا المودۃ فی القربى، صرف میرے اہل بیت سے قربت اختیار کرو۔ اب عزیزان محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کتنی کریں، اہل بیت سے محبت کتنی کریں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے کوئی اس کا پیمانہ تو بتایا نہیں، اس کی کوئی حد پیغمبر اسلام نے بتائی نہیں۔ اب اگر ہم خود بڑھ کر پیغمبر اسلام سے پوچھیں یا رسول اللہ ہم اہل بیت سے محبت کتنی کریں، تو شاید پیغمبر اسلام آواز دیں کہ اگر میں کوئی حد بنا دوں
اور تم اس حد تک نہ پہنچ پاؤ تو گناہگار کہلاؤ گے، اور اس حد سے بڑھ جاؤ گے تو غالی کہلاؤ گے۔ اس لیے امت کے ضرب پہ چھوڑ دیا کہ جس کا جتنا ضرب ہو اتنی اہل بیت سے محبت کرے۔ اب عزیزان محترم، پھر اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ الا المودۃ فی القربی۔ دیکھیے اللہ نے لفظ مودت استعمال کیا، جبکہ آسان لفظ بھی پروردگار عالم استعمال کر سکتا تھا، جسے ہم اپنی زبان میں جیسے محبت کہتے ہیں، یہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ اللہ لفظ محبت بیان کر سکتا تھا، اور لفظ محبت اگر بیان کر دیتا تو پورا زمانہ آسانی سے سمجھ جاتا کہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنا ہے، لیکن اللہ نے لفظ مودت کیوں استعمال کیا؟ اللہ نے لفظ مودت کیوں استعمال کیا؟ تو عزیزان محترم یاد رکھیے کہ محبت اور مودت میں بہت بڑا فرق ہے۔ محبت اس شے کو کہتے ہیں کہ اگر انسان سے وہ جدا ہو جائے تب بھی انسان زندہ رہتا ہے۔ جیسے اگر کوئی باپ ہے، اس کا بیٹا چھوڑ کے اسے کہیں چلا جائے پڑھنے کے لیے، سروس کرنے کے لیے، تب بھی باپ زندہ رہتا ہے، اسے کہتے ہیں محبت۔ لیکن اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے، مچھلی تڑپ کے مر جائے گی، اسے کہتے ہیں مودت۔ اور اہل بیت سے اللہ نے ہمیں محبت کے لیے نہیں کہا ہے، مودت کے لیے کہا ہے کہ اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو تڑپ کے مر جاؤ۔ اب عزیزان محترم، اہل بیت کی محبت، اہل بیت سے مودت ہر صاحبان ایمان پہ واجب ہے۔ اب عزیزان محترم، ہمیں اہل بیت سے مودت کہاں کہاں کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے؟ عزیزان محترم، سب سے پہلے جناب امیر المومنین کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ترمہ ابن عدی ہے۔ یہ شام کے رہنے والے ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں، اور یہ اکثر شام سے ملنے کے لیے کوفہ جاتے تھے مولا سے۔ اور جب یہ شام سے کوفہ جاتے تھے، جتنے بھی شیعان علی ہوتے تھے وہ ان سے رابطہ کرتے تھے، اور ان کی جو بھی پریشانیاں ہوتی تھیں، جو بھی بات ہوتی تھی، وہ ان کو دیتے تھے اور یہ مولا تک پیغام پہنچاتے تھے۔ اب عزیزان محترم، چونکہ شام میں امیر شام جو دشمن مولا کائنات تھا، جس نے یہ حکم دیا تھا کہ اگر کوئی علی کا چاہنے والا مل جائے اسے قتل کر دو، کوئی علی کا ماننے والا مل جائے اسے قید خانے میں ڈال دو، اس جگہ پہ ترمہ ابن عدی شام سے کوفہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر شام میں منافق بہت زیادہ تھے، مخبر جس کو اپنی زبان میں کہا جائے، بہت زیادہ تھے، یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں، لیکن وہ آپ کے ساتھ رہتے تھے، اور آپ جب کوئی بات کہتے تھے وہ آپ کی مخبری کر دیا کرتے تھے۔ یہ شام کا ایسا ماحول تھا۔ اچھا، شام کا ماحول ایسا ماحول تھا کہ ایک مرتبہ ترمہ ابن عدی کی ایک اونٹنی تھی، جو امیر شام نے کہا کہ یہ ترمہ ابن عدی چونکہ مولا کے ماننے والے ہیں، ان کی اونٹنی چورا لو اور اس کا فیصلہ میرے پاس آئے گا، میں سب کو بچا لوں گا۔ یہ دیکھیے امیر شام کہہ رہا ہے، ترمہ ابن عدی کی اونٹنی، دیکھیے کیسا ماحول تھا، میں صرف ماحول کو بتا رہا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اونٹنی ان کی چوری ہو گئی، اور یہ معاملہ قاضی کے پاس پہنچا، قاضی سے یہ امیر شام کے دربار میں پہنچا۔ جب امیر شام کے دربار میں پہنچا تو امیر شام نے ترمہ ابن عدی سے کہا کہ کوئی گواہ ہے، کوئی گواہ ہے؟ کہا نہیں، گواہ تو نہیں ہے۔ تو جس نے چوری کی اس سے پوچھا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو کہا کہ ہاں میرے پاس تو گواہ ہے۔ اس نے 40 گواہ پیش کیے،
اور 40 لوگوں نے کہا کہ یہ اونٹ اس کا ہے، ترمہ ابن عدی کا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جب ان سب نے گواہی دے دی اور امیر شام نے فیصلہ دیا کہ جس کے گواہ ہیں ان کا اونٹ، اب اس کے بعد ترمہ ابن عدی کہتے ہیں کہ ان 40 لوگوں نے گواہی دی، لیکن میرے پاس ایک ایسی بات ہے جو ان 40 لوگوں پہ بھاری ہے۔ کہا جو ان 40 گواہوں پہ بھاری ہے۔ حاکم شام کہتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ سب نے اونٹ کے بارے میں گواہی دی ہے، اور یہ اونٹ نہیں ہے، اونٹنی ہے۔ کہا یہ اونٹ نہیں، اونٹنی ہے۔ تو امیر شام نے کہا اے ترمہ ابن عدی، جا کے اپنے مولا سے یہ پیغام دینا کہ شام کے لوگ ایسے ہیں کہ جو اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہیں پیدا کر پاتے، تو وہ امیر شام اور مولا کائنات میں کیا تمیز پیدا کریں گے۔ اب ترمہ ابن عدی کا یہ ہوا کہ یہ مولا سے ملنے مدینے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امیر شام نے انہیں دربار میں بلایا، اور بلانے کے بعد کہتا ہے کہ سنا ہے کہ آپ کوفے جا رہے ہیں مولا سے ملنے کے لیے۔ کہا کہ ہاں میں کوفے جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، تم اتنا بتاؤ کہ تم میرے دربار میں آئے ہو، اور میں امیر شام جب تم دربار میں آئے تو تمہیں چاہیے تھا کہ پہلے سلام کرتے۔ ترمہ ابن عدی کہتے ہیں کہ میرا علی کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امیر شام کہتا ہے کہ دیکھیں بالکل واقعے کو مختصر کرتے ہوئے، چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، کہا کہ میرا کوئی امیر نہیں ہے علی کے علاوہ۔ ایک مرتبہ امیر شام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی علی کا چاہنے والا ملے اسے قتل کر دو، اسے قید خانے میں ڈال دو، اسے زندان میں ڈال دو۔ لیکن اے ترمہ ابن عدی، تم اگر اپنے مولا سے ملنے کے لیے مدینے کوفے جا رہے ہو تو جاؤ، لیکن ایک میرا پیغام اپنے مولا تک پہنچا دینا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، پیغام کیا ہے؟ کہا کہ پیغام یہ ہے کہ جانا جب کوفے تو اپنے مولا سے کہنا کہ اب کے جو آپ کے مقابلے میں لشکر آئے گا وہ مثل رائی کے دانوں کے ہوگا۔ کہا مثل رائی کے دانوں کے ہوگا۔ پھر ایک وقت تو امیر شام کہتا ہے کہ نہیں، رائی کے دانے تو انسان شمار کر سکتا ہے، کہنا کہ اب کے جو لشکر آئے گا وہ مثل ستاروں کے ہوگا۔ کہا مثل ستاروں کے ہوگا۔ ترمہ ابن عدی کہتے ہیں کہ یہ پیغام تو میں اپنے مولا تک پہنچا دوں گا اور ضرور پہنچاؤں گا، لیکن ایک جواب مجھ سے بھی سن لے۔ ایک بار تو امیر شام کہتا ہے کہ یہ تو پیغام ہے، اس میں کیا جواب ہو سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں، میں تمہیں بتا دوں کہ اس کا جواب بھی ہے۔ ترمہ ابن عدی کہتے ہیں کہ اے حاکم شام، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تمہارا لشکر مثل رائی کے دانوں کے ہوگا تو سن، میرے مولا کے لشکر میں ایک ایسا شتر مرغ ہے جو تیرے ایک ایک رائی کے دانوں کو اپنے منقار سے چن کے اپنے پوٹے میں دبا لے گا۔ اور اگر تمہارا لشکر مثل ستاروں کے ہے تو میرا مولا وہ آفتاب درخشاں ہے کہ جب طلوع ہوگا تو میں ستاروں غائب ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو اب عزیزان محترم دیکھیے، اہل بیت سے مودت ایسی کرنی ہے، یعنی جان کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ حاکم شام کے دربار میں ترمہ ابن عدی جواب دیتے ہیں، اور ایسا جواب دیتے ہیں کہ حاکم شام چپ ہو جاتا ہے۔ اب عزیزان محترم، کوفے میں ایک علی کا چاہنے والا جسے جناب مختار کہا جاتا ہے، جو ابن زیاد کے قید خانے میں مقید ہے، ابن زیاد کے قید خانے میں مقید ہے۔ ابن زیاد نے چاہا کہ میں مختار کو دربار میں بلاؤں تاکہ میں مختار کو ذلیل کروں۔ کہا کہ کچھ سپاہی کو حکم دیا کہ جاؤ مختار کو قید خانے سے
دربار میں لاؤ۔ دو تین افراد جلدی جلدی آگے بڑھنے لگے جانے کے لیے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے کہ وہ علی کا دیوانہ ہے۔ کہا وہ علی کا دیوانہ ہے، کہا دو چار سے کام نہیں چلے گا، کہا لشکر لے کے جاؤ، کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ علی کے دیوانے کیسے ہوتے ہیں۔ کہا کہ بھائی ہاتھوں میں ہتکڑی ہے جس کے، پیروں میں بیڑی ہے، گلے میں توقے خاردار ہے، اس کو لینے کے لیے ایک لشکر جا رہا ہے۔ اب جیسے ہی لشکر قید خانے تک پہنچا، جا کے در زندان کھولا، جیسے ہی کھولا کیا دیکھا کہ مختار دیوانہ علی آنکھوں کو بند کیے ہوئے علی کا ورد کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک سپاہی نے کہا کہ مختار تجھے امیر کوفہ نے طلب کیا ہے، تجھے ابن زیاد نے دربار میں بلایا ہے۔ مختار نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ مختار یا علی کہتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور جیسے ہی زندان کے دروازے کو پار کیا، مختار وہاں پہ رک گئے۔ رکنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں دربار ابن زیاد میں جاؤں گا، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ کہا کہ ایک شرط کے ساتھ۔ سپاہیوں نے کہا کہ مختار تمہیں معلوم ہے تم ہمارے قیدی ہو اور تم اپنی شرط رکھ رہے ہو، جبکہ تمہارے ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، گلے میں توقے خاردار ہے۔ کہا چاہے کچھ بھی ہو، میری جو شرط ہے اگر مانو گے تو میں چلوں گا۔ دیکھیے علی کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی شرط مانتے ہیں۔ آپ کی کیا شرط ہے؟ کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ ہر علی کا چاہنے والا آگے آگے ہوتا ہے تو میں آگے آگے چلوں گا، پورا لشکر پیچھے پیچھے چلے گا، تاکہ زمانہ دیکھے کہ دیوانہ علی کیسا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جناب مختار دربار ابن زیاد میں پہنچے۔ جیسے ہی دربار ابن زیاد میں پہنچے، تاریخ نے لکھا کہ جناب مختار ابن زیاد کے دربار میں پہنچنے کے بعد ابن زیاد سے آنکھوں میں آنکھیں ملائے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ابن زیاد تو نے مجھے کیوں بلایا؟ تو نے مجھے کیوں دربار میں بلایا؟ ابن زیاد کہتا ہے کہ اے مختار میں امیر کوفہ اور تو مجھ سے آنکھوں میں آنکھیں ملائے بات کر رہا ہے۔ تجھے چاہیے تھا کہ جب تو دربار میں داخل ہوتا تو پہلے تو مجھے سلام کرتا۔ جناب مختار کہتے ہیں کہ میرا چونکہ حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے، کہا میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے کہ اے مختار تمہیں معلوم ہے یہ دربار میرا ہے، سپاہی میرے ہیں، حکم میرا ہے، تلوار میری ہے، میں ایک اشارہ کروں گا تمہاری موت واقع ہو جائے گی۔ جناب مختار ایک کہا لگاتے ہیں، اور جب کہا لگاتے ہیں تو ابن زیاد کہتا ہے کہ اس میں کہا لگانے کی کیا بات ہے؟ بھائی دربار میرا ہے، سپاہی میرے ہیں، حکم میرا ہے، میں صرف اشارہ کروں گا تمہاری موت واقع ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ مختار کہتے ہیں کہ میں کہا اس لیے لگا رہا ہوں کہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ کہا تو مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ کہا کہ تجھے اتنا یقین کیوں ہے؟ کہا کہ میں اس حق الیقین کا ماننے والا ہوں کہ جس نے کہا تھا کہ اگر آسمان سے 7 پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور 1000 پردے اور لگا دیے جائیں تو میرے یقین میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ کہا میں اس حق الیقین کا ماننے والا ہوں، اس نے مجھ سے کہا ہے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے کہ مختار تم قید میں ہو، تمہارے ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، گلے میں توقے خاردار ہے، میں اشارہ کروں گا تمہاری موت واقع ہو جائے گی۔ مختار نے کہا کہ تم مجھے قتل نہیں کر سکتا۔
کہا مجھے قتل نہیں کر سکتا. کہا تجھے اتنا یقین کیوں ہے؟ کہا یقین کی بات یہ ہے کہ جب میں چھوٹا تھا اسی کوفے میں کھیل رہا تھا, میرا مولا کا گزر ہوا, میرا مولا نے مجھے گود میں اٹھا کر میرے بالوں میں دست شفقت پھیر کے کہا تھا کہ مختار جب تو بڑا ہوگا تو دشمنان علی کو قتل کر کے اسی تخت کوفہ پہ حکومت کرے گا, اور تجھ جیسا دشمن علی مرا ایک نہیں بہت کیسے آ جائے گی. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. پھر اس کے بعد بالکل واقعے کو سمیٹتا ہوا ابن زیاد کہتا ہے کہ اے مختار یہ بتا کہ کیا تو اپنے حسین کو دیکھے گا تو پہچان لے گا؟ مختار کہتے ہیں کہ کیوں نہیں, میرا آقا ہے, میرا مولا ہے, میرا سرپرست ہے. کہا پھر ایک مرتبہ ابن زیاد پوچھتا ہے کہ کیا تو اپنے حسین کو دیکھے گا تو پہچان لے گا؟ مختار نے کہا کہاں شرابی کا دربار, کہاں تطہیر کا وارث. پھر ابن زیاد کہتا ہے کہ کیا تو اپنے حسین کو دیکھے گا تو پہچان لے گا؟ اب جناب مختار کہتے ہیں اے ابن زیاد اپنی ناپاک زبان سے بار بار میرے مولا کا نام نہ لے. ایک مرتبہ ابن زیاد نے اشارہ کیا, کچھ تشت لائے گئے اور ابن زیاد کے قدموں تلے رکھے گئے. ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. ایک عرب میں درخت ہوتا ہے جسے خزران کہا جاتا ہے, جس کے چاروں طرف لمبے لمبے کانٹے ہوا کرتے ہیں, وہ چھڑی ابن زیاد کے ہاتھ میں تھی. ایک مرتبہ ابن زیاد نے رومال سے تشت ہٹایا اور ہٹانے کے بعد کہتا ہے مختار کیا تمہارا امیر یہی ہے؟ اور یہ کہتے ہوئے امام کے دندان مبارک پہ اس چھڑی سے مارتا ہے. مارنے کے بعد کہتا ہے مختار پہچان یہی تیرا امیر ہے. مختار کو نہیں معلوم کہ کربلا میں کیا قیامت گزر گئی. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ایک مرتبہ جیسے ہی جناب مختار نے یہ منظر دیکھا اور ابن زیاد نے جیسے ہی چھڑی سے میرا مولا کے دندان مبارک پہ مارتا ہے, ایک مرتبہ جناب مختار یا علی کہہ کے انگڑائی لیتے ہیں, بیڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں, ہتکڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں, گلے کا توق خاردار ٹوٹ جاتا ہے. مختار بغل میں کھڑے ہوئے سپاہی کو ہاتھ مارتے ہیں, اس کی تلوار گری, اس کی تلوار لے کے مختار آگے بڑھتے ہیں اور جیسے ہی چاہتے ہیں کہ ابن زیاد کو قتل کر دے کہ پیچھے سے کسی بیمار کے زنجیر کی جھنکار آئی. مختار ابن زیاد کو قتل نہ کرنا, اس لیے کہ میرے ساتھ رسول کی نواسیاں ہیں, میرے ساتھ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. جیسے ہی مختار نے یہ جملے سنے مختار کے ہاتھوں سے تلوار گری, پیچھے مڑ کے دیکھا, کیا دیکھا؟ سید سجاد, ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توقے خاردار. مولا کے قریب جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں مولا یہ کیا ہو گیا؟ سید سجاد کہتے ہیں چچا مختار ہم کربلا میں لٹ گئے, کربلا میں ہمارے عزیز شہید ہو گئے, کربلا میں ہمارے انصار شہید ہو گئے. ایک مرتبہ جناب مختار کی نظر ایک بچی پہ پڑتی ہے, پوچھتے ہیں مولا یہ بچی کون ہے؟ ایک مرتبہ امام سجاد کہتے ہیں یہ میری بہن سکینہ ہے. جیسے ہی سکینہ کا نام مختار نے سنا زمین پہ بیٹھ گئے, کہا مولا کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ اجرکم اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. جناب مختار کہتے ہیں مولا کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں چچا مختار ایسا نہ کہیے, بلکہ جب تک میرا چچا عباس زندہ تھا کسی میں اتنی مجال نہیں تھی کہ خیام حسینی کی طرف نگاہ کر لے, لیکن جب میرا چچا فرات کے کنارے بازو کٹائے سو رہا تھا, ملعونوں نے میرے
میرے بابا کو بھی شہید کر دیا، میرے کڑیل جوان بھائی کو بھی شہید کر دیا، میرے بھائی قاسم کو بھی شہید کر دیا، اور ان ظالموں نے یہاں پہ ظلم روکا نہیں بلکہ ان کے لاشوں کو پامال کیا، ہمارے مال و اسباب کو لوٹ لیا، ہمارے خیمے جلائے گئے، ہم پہ تازیانے برسائے گئے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ سید سجاد جناب مختار کو ہر ظلم بتاتے ہیں، کہتے ہیں بعد شہادت امام ملعونوں نے ہمارے خیموں میں آگ لگا دی، لیکن جیسے ہی میرے بابا کی شہادت ہوئی تھی زمین کربلا ہلنے لگی، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی۔ جب ہمارے خیام جل گئے، ہمارے مال و اسباب لوٹ لیے گئے، اب اس کے بعد ہمیں اسیر کر کے دیار بدیار پھراتے ہوئے ہمیں دربار کوفہ میں لایا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ماتم حسین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر